کیا حال ہے دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ایسا سبق آموز واقعہ جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کاش ہم نے یہ کام پہلے کیوں نہیں کرا۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حدیث پاک میں صدقہ و خیرات کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کو زکوٰۃ کی صورت میں ایک تشریحی یعنی سر کے اوپر چھت یا گھر کا مقام عطا کیا، اور زکوٰۃ کو اسلام کا ایک اہم رکن بتایا ہے جو کہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر سال میں ایک مرتبہ واجبی زکوٰۃ کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دے کر اس کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی کے مطابق جب قیامت کے روز ہر آدمی حیران و پریشان ہوگا اور میدان محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت حساب کتاب ہونے تک آدمی اپنے صدقے و خیرات کے سائے میں ہی ہوگا۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: ہر آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے و خیرات کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں صدقہ و خیرات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہیں رب ذوالجلال کے غضب و غصے اور بری موت سے بچنے کا ذریعہ بتایا ہے۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں رسول کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: صدقہ و خیرات پروردگار کے غضب و غصے کو بجھا دیتے ہیں اور بری موت کو روک دیتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے دوستو، صدقہ و خیرات کی کتنی عظیم فضیلت ہے۔ اب چلتے ہیں اصل واقعے کی طرف، اور یہ واقعہ ہے مصر کا، جس کو آج کے زمانے میں ایجپٹ نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایک دن مصر کے وزیر اعظم نے ابن فرات کو اپنے پاس بلوایا اور اس سے کہا، تیرا ناس ہو، تیرے بارے میں میری نیت کچھ صاف نہیں ہے، اس لیے ہر وقت میری یہی خواہش رہتی ہے کہ میں تجھے پکڑ کر قتل کر دوں اور تیری جائیداد پر قبضہ کر لوں، لیکن پھر میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تو ایک روٹی کے ذریعے مجھ سے اپنا بچاؤ کر لیتا ہے۔ میں نے کئی راتیں یہی خواب دیکھا کہ میں تجھے مار ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن تو ہر بار ایک روٹی کے ذریعے مجھ سے اپنا بچاؤ کر لیتا ہے، اور میں نے تجھے قتل کرنے کے ارادے سے ایک لشکر روانہ کیا جس نے تجھے قتل کرنا چاہا، لیکن تو اپنے ہاتھ میں ایک روٹی کے ذریعے سے ہر حملے کو روک لیتا ہے اور کوئی بھی حملہ تیرے اوپر کامیاب نہیں ہوتا۔ ذرا مجھے بھی بتاؤ کہ آخر یہ روٹی کا قصہ کیا ہے؟ ابن فرات نے عرض کی، اے وزیر، جب میں چھوٹا بچہ تھا تو میری ماں ہر رات میرے تکیے کے نیچے ایک روٹی رکھ دیا کرتی تھی، اور جب صبح ہوتی تو وہ اس کو میری طرف سے صدقہ کر دیتی تھی۔ اس کا زندگی بھر یہی معمول رہا، لیکن جب وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تو میں نے خود اپنی طرف سے اپنی ماں کی طرح عادت بنا لی۔ چنانچہ روزانہ ایک روٹی رات کو تکیے کے نیچے رکھ دیتا ہوں اور صبح کو صدقہ کر دیتا ہوں۔ ابن فرات کی یہ بات سن کر وزیر کو بڑا تعجب ہوا، اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، آج کے بعد میری طرف سے تجھے ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور تو نے اپنے بارے میں میری نیت صاف کر دی ہے۔ اب میں تجھ سے بے لوگ یعنی پرخلوص محبت کرتا ہوں۔ تو دیکھا آپ نے دوستو، صدقہ کس طریقے سے انسان کی ڈھال بن جاتا ہے، اور اس ڈھال کی وجہ سے وہ ہر طرح کے فتنے، فساد، مصیبت و پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن آج کل کے لوگ بس پیسہ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک بھی روپیہ کسی غریب پر خرچ کرنے میں 10 بار سوچتے ہیں۔ لاکھوں روپیہ کماتے ہیں مگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس جمع مال و دولت اپنی زندگی کو اور بھی زیادہ حسین بنانے کے کام آئے گی، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی روزی اور دولت کو دوسرے پر خرچ کرنا یہ کوئی معمولی یا آسان کام نہیں، بلکہ بڑے دل گردے کی بات ہے۔ آدمی کے خود کے اتنے کام اور ذمہ داریاں ہیں کہ انہیں پورا کرنا آج کے اس مہنگائی کے دور میں کتنا مشکل ہے، آپ یہ سبھی جانتے ہیں۔ اس کے باوجود کسی غریب اور مجبور کی مدد کرنا یہ اور بھی بڑی بات ہے۔ جو انسان ہمت کر کے یہ نیک کام کر گزرتا ہے اور لگاتار کرتا رہتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ موت کے وقت اس کی روح بڑی آسانی سے قبض ہو جاتی ہے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر خدا ہمیں اتنا دے رہا ہے تو ہم اس کے بندے کو کچھ دینے میں پیچھے کیوں ہٹیں؟ اگر ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کسی کی مدد کریں گے تو ہمارا رب ہم سے بہت خوش ہوگا اور ہمیں ہمیشہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ انسان کی یہ سوچ غلط ہے کہ ہم نے جو کچھ کمایا ہے وہ سب کچھ ہمارا ہی ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں رزق دے رہا ہے اگر وہ بند ہو جائے تو کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری آپ کو یہ ویڈیو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ.